إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. يا إلهي نظرة الخير لي في الرضا والمسرة يا الله انظر إلينا يا إلهي بنظرة الخير لي في الرضا والمسرة قد قارب وقت تفريج الكرب والمسرة يا مجلي الهموم انظر إلينا بنظرة يا الله انظر إلينا يا إلهي بنظرة الخير لي فيها الرضا والمسرة رد أعيادنا وافرحنا الكل مرة رد ما قد مضى في ذكر من عز قدرا يا الله انظر إلينا يا إلهي بنظرة
المسار وقد ننشق من الهادي النبي في عطرا كما جامع حوات من خير للعين قرا يا الله انظر إلينا يا إلهي بنظرة نظرة الخير لي في الرضا والمسرة كم أقيمت بها في ذكر لله حاضرا نورها منبسط في الكون في الكل ذرة يا الله يا إلهي بنظرة نظرة الخير لي في الرضا والمسرة قد شاهد نورها من نور الله سرا فاسألوا من شرح بالنور مولاي صدرا يا الله انظر إلينا يا إلهي بنظرة نظرة الخير لي في الرضا والمسرة يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار نعرے رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بربروجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا نعمت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کل انشاءاللہ ہماری لاسٹ مجلس ہے، تو جس طرح آج آپ آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل بھی تشریف لائیے گا کہ سال میں ایک ہی دفعہ ہم مجلس ربیع النور شریف کے لیے جمع ہوتے ہیں،
اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھتے سنتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کو ملتی ہے، تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ دیکھیے پچھلے سال جو تھے ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور آپ اپنے فیملی ممبر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، اور ابھی ہم ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے سال ہوں گے کہ نہ ہوں۔ تو یہ جو موقع ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپورچونیٹیز ہوتی ہیں، مسجد میں بیٹھنا ہی اپورچونیٹی ہے، مسجد میں بیٹھنا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کل انشاءاللہ لاسٹ مجلس ربیع الاول ہے، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ تھرسڈے کو صبح جشن صبح بہارہ 4:30 AM یہاں مسجد ہدایہ میں انشاءاللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صداؤں کے ساتھ وہ جو وقت خاص ہے جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس میں بھی انشاءاللہ ہم مولود پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد برزنجی پڑھی جائے گی، شارٹلی انشاءاللہ مولود پڑھیں گے، سلامی ہوگی، اور بریک فاسٹ پیش کیا جائے گا، ٹیک اوے ہوگا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ زیفے کا سلسلہ بھی ہے، چیئرمین صاحب بتا رہے تھے کہ زیفے کی پرمیشن مل چکی ہے، تو انشاءاللہ یہ عاشقان رسول زیفے میں نکل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کا اظہار بھی کریں گے۔ تو یہ بھی کوشش کیا کرے کہ زیفے میں آنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ زیفے کوئی انڈیا پاکستان سے ہم نے امپورٹ کیا ہے تو یہ انڈین اور پاکستانی کریں گے۔ زیفے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہاں کے جو ہمارے سواحلی شافعی لوگ ہیں یہ اپنے دارالعلوم کا، اپنے مدرسے کا زیفے نکالتے ہیں اور خوب اپنے اپنے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو گھر سے نکلنا چاہیے۔ کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ نکل کس کے لیے رہے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ کوئی رائٹس کا پرابلم ہو جائے، ہیومن رائٹس کا پرابلم ہو جائے، ویمن رائٹس کا پرابلم ہو جائے، تو عورتیں باہر آ جاتی ہیں احتجاج کرنے کے لیے، مرد باہر آ جاتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ایسے معاملہ تھے ہمارے سامنے۔ مگر وہ جو نکلنا ہے وہ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے اور ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عاشقان رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر خطے پر موجود ہیں۔ تو زیفے میں بھی شرکت کیجیے گا۔ یہ چند یوں کہہ لیجیے کہ ریکویسٹ ہوتی ہیں، کرنا تو وہی ہے جو آپ کا دل کرے، مگر یہ آپ کو ریکویسٹ ہے، ریکومنڈیشن ہے کہ زیفے میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ زیفے والے دن ہی عشاء کی نماز کے بعد مسجد کنز الایمان کے مولود میں شرکت کر لیں، کیونکہ یہاں تو مولود نہیں ہوگا، تو وہاں عشاء کے بعد مولود میں شرکت کریں، صبح بہارہ یہاں شرکت کریں۔ اس طرح انشاءاللہ جو ہمارے جو کنیکشن ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مزید اسٹرانگ ہوگا۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ آپ بتاؤ گے میں زیفے میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں مولود میں جا رہا ہوں۔ یہی تو طریقہ ہے بچوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ابھی سے پیدا کرنے کا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ کل کی مجلس میں بھی ہوں، زیفے میں بھی ہوں، کنز الایمان کے مولود میں بھی ہوں، اور جشن صبح بہارہ کے پروگرام میں بھی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کی مجالس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہم سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی بیان کی گئی کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم نے سنا۔ آج کا ٹاپک بھی بہت یونیک ہے، اور آج کا ٹاپک ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنی لائف میں کچھ ایکشن کر رہے ہیں، بس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کا ایک چیپٹر اس کو لے کر حاضر ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کا اونلی ون چیپٹر ہے۔ یہ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف میں
دو ٹرننگ پوائنٹ آئے، ایک تو ولادت سے لے کے 40 ایئرس کی ایج تک، اور ایک 40 ایئرس کی ایج سے لے کے 63 ایئرس تک۔ یہ دو ٹرننگ پوائنٹ ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں نظر آتے ہیں۔ تو چند باتیں عرض کروں گا، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ ہماری ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، پیدائش ہوئی گھر کے اندر ہی کانوں میں اذان دے دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بڑے ہوئے بچپن سے نماز سکھا دی گئی، کلمہ سکھا دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ کوئی آسان اور ہلکی چیز ہے؟ یہ کلمہ جو شہادتین ہے، اس کی عظمت کو سمجھیے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ پر ایمان لے کر نہ آئے، ساری زندگی گزار دے اور کفر پہ مر جائے، قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سزا کے طور پہ جہنم میں ڈالے گا، اور وہ کافر کب تک جہنم میں رہے گا؟ کب تک؟ فار ایور، جب اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ہمیشہ 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 جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ وہ جو اتنی بڑی پنشمنٹ کافر کو ملنے والی ہے قیامت کے دن، میں اور آپ اس سے بچ گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ اس سے بچ گئے۔ کس طرح بچ گئے؟ کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، امی ابو مسلمان ہیں، بچپن سے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھا دیا۔ اور پھر ایک اور چیز عرض کروں، جب میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، جب میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ ہمارے ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں، جب میں اور آپ اللہ اور رسول کا ذکر کرنے مسجد میں آتے ہیں تو کارپیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں اور آپ اللہ اور رسول کا ذکر کرنے آتے ہیں تو پنکھے کی ہوا کھا رہے ہیں، جب میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے آتے ہیں تو ساتھ میں نیاز کھانے کو ملتی ہے، جوس پینے کو ملتا ہے، پانی پینے کو ملتا ہے، طرح طرح کے انعام و اقسام کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی آسانی سے مل گئی ہیں۔ ہم نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کوئی ہم سے ناراض نہ ہوا، کسی نے ہمیں گھر سے نکالا نہ دیا۔ مگر یاد کیجئے 1400 سال پہلے جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا لا الہ الا اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے نیاز پیش نہیں کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے جوس پیش نہیں کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے میں کسی نے ہار پھوڑ نہیں ڈالے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی کارپیٹ بچھا دیا جائے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے حضور اس پہ تشریف لے کر آئیے، ایسا نہ تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بچپن ہی سے مشکلات پریشانیاں رہیں، پیدا ہوئے باپ کا چہرہ تک نہ دیکھا، یتیم بون ہوئے، باپ کا چہرہ تک نہ دیکھا، 6 سال کے ہیں، امی جان کی انگلی پکڑ کے مقام ابوا پر پہنچے، مکے اور مدینے کے راستے میں جو جگہ ہے مقام ابوا، امی بیمار ہو گئی، 6 سال کی ایج میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی امی جان کی قبر پر جب حاضر ہوئے، اپنی امی جان کی قبر پہ 53 سال 53 ایئرس کے تھے، اپنی امی جان کے قبر پر حاضر ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب خدا ہیں 53 ایئرس کے ہو گئے، مگر جب اپنی والدہ کی قبر پر آئے تو آنکھوں میں آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، ماں کی محبت تھی، 6 سال کی ایج میں ماں نے چھوڑ دیا۔ دادا کے پاس چلے گئے عبد المطلب پرورش کر رہے، مگر ان کا بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، چچا ابو طالب انہوں نے سہارا دیا۔ اب یہاں جو 40 ایئرس کی ایج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، مکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ریلائبل پرسن ہیں کہ مکے کے رہنے والے اپنے بڑے بڑے جو ڈیسیجن ہوتے تھے، اس ڈیسیجن میکنگ کی جو گیدرنگ ہوتی تھی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی سجیشن کیا ہے، آپ کا اوپینین کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی رسپیکٹ ہے مکے میں۔ اور وہ جو بزنس وومن ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیسے والی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ وہ شخص ہے کہ جس کے نکاح کے لیے میں پیغام بھیجوں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 سال کے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، 25 ایئرس کے ہیں، اور بی بی خدیجہ 40 ایئرس کی ہیں، مگر ایک بزنس لیڈی ملینر پیسے والی ہے، مگر انہوں نے اگر چوز کیا کسی کو اپنے ہسبینڈ کے طور پہ
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یہ جو 40 سال کی ایج ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے مکے میں، بڑی رسپیکٹ ہے، اور لوگ صادق اور امین کہتے ہیں. ہم نے سب نے سنا ہوا ہے کہ کوئی کہتا تھا انت صادق وانت امین، اے محمد آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. کبھی بزنس کے لیے جا رہے ہیں، ملک شام کا سفر کیا، ایک دفعہ کیا، دوسری دفعہ کیا. یہ 40 سال تو بڑے اچھے گزر رہے تھے. بچپن میں باپ کا غم تھا، ماں کے چلے جانے کا غم تھا، مگر یہ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں. اپنا شہر دیکھیں، آپ غور کیجئے گا، یہ نعمتیں آج بھی نعمت سمجھی جاتی ہے کہ آپ جہاں بورن ہوئے وہیں پہ پلے بڑھے اور 40 سال کی ایج تک پہنچے. آپ کا اسی شہر میں گھر بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی اسی شہر میں ہے. اچھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار بھی اسی شہر میں ہے، آپ کا فرینڈ سرکل بھی اسی شہر میں ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی ایج تک ایک بہت اچھی لائف جی رہے ہیں. پھر غار حرا میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو یہ آیا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. جبریل آ گئے تھے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. وحی اتر گئی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بوجھ کو لے کر بی بی خدیجہ کے پاس پہنچے اور آپ سے شیئر کیا کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا آپ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اخلاق ایسے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ وائف گواہی دیتی ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ اس وقت وحی کے ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے فردن بعد فردین، یعنی انڈیویجولی طور پہ ایک ایک کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دیتے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو رہی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو رہے ہیں، زید بن حارثہ مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت علی مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ٹائم تو گزر رہا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو انویٹیشن دے رہے ہیں، جو میسیج ڈیلیور کر رہے ہیں نا، سیکریٹلی بالکل چھپ چھپا کر ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا 3 سال کے بعد، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے فیملی ممبرز جو قریبی ریلیٹیوز ہیں ان کو دعوت پہنچا دو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، 3 سال کا عرصہ گزر گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے دعوت دے رہے ہیں مگر انڈیویجولی طور پہ چھپ چھپ کے دے رہے ہیں. کہا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ فیملی ممبرز کو دعوت پہنچا دو. یہاں دیکھیے گا یہ وہ وقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف میں کیسا چینج آتا ہے. آپ کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد تمام مکے کے لوگوں کو آواز دی. اچھا، مکے کے لوگ جن میں ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی جوانی ہے، اراؤنڈ 43 ایئرس کے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے اینیمی آ رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ کرے گا، تو کیا بن دیکھے مان لو گے؟ صرف میرے کہنے پہ مانو گے؟ اب دیکھیں یہ الفاظ دیکھیں، جتنے لوگ تھے مکے کے، جتنے سٹیزن تھے، جتنی گیدرنگ تھی، سب نے ایک آواز میں کہا اے محمد اگر آپ کہو گے تو بن دیکھے مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ کہا لوگو اگر میری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو تو سن لو، اللہ ایک ہے، انی لکم نذیر، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ جملہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ غور کیجئے گا. ایک اللہ کی طرف بلایا، جہنم کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹایا ہے کہ جنت کے راستے پہ چل پڑو، اور یہ 360 جو آئیڈلز ہیں، بت ہیں کعبے کے اندر تم نے رکھے ہیں، ان سب کو ختم کرو، ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ. نہ تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ مانگا ہے. بھائی غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا رسول اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے لون چاہیے، یا مجھے بزنس کے لیے پیسہ چاہیے، یا مجھے اپنا گھر بنانا ہے، یا مجھے سواری چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی تو جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو. سگا چچا ابو لہب بن عبد المطلب سگا چچا ہے. وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد یوں ہاتھ ہلا ہلا کے بولتا ہے یا محمد علی ھذا جمعتنا،
یوں اس نے ہاتھ ہلا کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو تو صحیح، محمد نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے، یہ ہوتا کون ہے ہمیں اس طرح کی دعوت دینے والا؟ اور اس نے پورے مجمع کو منتشر کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگینسٹ کھڑا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابو لہب کا یہ انداز اتنا برا لگا کہ اس نے ہاتھ ہلا ہلا کے کہا کہ محمد اس لیے تم نے بلایا ہے۔ قرآن کی سورہ اتار دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کیسے ہاتھ ہلا ہلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اب ذرا سنیے گا، ایک جملہ کہا ابو لہب نے بھرے مجمع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انسلٹ کی ہے، بھرے مجمع میں۔ اچھا اسی پر رکا نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ہیں۔ بھئی یہاں میں آپ کو روکوں گا، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں شاید وہ سمجھ سکیں کہ کیا ہوا ہے۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں ہیں، رقیہ اور ام کلثوم، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں بیٹیاں میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پبلکلی اناؤنس کر رہے ہیں دونوں میرڈ ہیں، اور کس کے نکاح میں ہیں؟ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں، عتبہ اور عتیبہ دونوں ابو لہب کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ اعلان کر کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کی دونوں بیٹیاں آنکھوں میں آنسو ہیں، رقیہ بھی آ رہی ہے اور ام کلثوم بھی روتی ہوئی گھر پہ آ رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے میری لخت جگر کیا ہوا؟ رقیہ کیوں رو رہی ہو؟ ام کلثوم تم کیوں رو رہی ہو؟ دونوں نے کہا بابا جان آپ نے ایک اللہ کی طرف بلایا، ابو لہب کے کہنے پر ہمارے شوہروں نے ہمیں ڈیورس دے دیے۔ ارے غور تو کریں، کیا ہماری کبھی بیٹی اس بات پر اس کو ڈیورس ہوئی کہ ہم نے اللہ کا نام لیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہماری بیٹی کو اللہ نہ کرے؟ لیکن غور تو کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دو بیٹیاں واپس آئی ہیں، طلاق یافتہ ہیں، اور پرابلم کیا ہے یار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہیں جن کی بیٹیاں بیاہی گئی تھی، عزت کے ساتھ لے کر گیا تھا چچا، مگر آج واپس کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی تو جملہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد انی رسول اللہ، ایک ہی تو جملہ کہا تھا، بیٹیوں کو چلتا کرا، جاؤ جھگڑا ہے، اختلاف ہے، اب تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ نہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، غور تو کیجئے، ایک 43 اراؤنڈ 45 ایئرس کے ایک شخص سے دو بیٹیاں، ان کو طلاق ہو جائے سیم ڈے، دونوں سیم ڈے روتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کسی اس باپ سے پوچھیں، خدا نخواستہ جس کی بیٹی کو ڈیورس ہوئی ہو، اس باپ سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے راتوں کی نیندیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں کہ اب اس سے شادی کون کرے گا؟ اور یہاں تو اگر طلاق ہوتی ہے تو کوئی ریزن ہوتا ہے، یہاں تو ریزن کیا ہے؟ ایک اللہ کا نام لیا ہے، اس کے دین کی سربلندی کا دعویٰ کیا اور یہ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہیں پر بس نہیں ہوتا، ہر آنے والا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیف پر تکلیف، تکلیف پر تکلیف۔ حضرت عروہ بن زبیر، یہ والی حدیث میں آپ کو کہوں گا کہ یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے ہمیں خیال آ جائے کہ ہم تو بڑی ہی آسان زندگی اسلام کے نام پر جیتے ہیں، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا لفظ کہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک دن ٹف ہوتا چلا گیا، ایک ایک دن۔ بخاری شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، راوی نے حضرت عروہ بن زبیر سے پوچھا، حضرت عروہ بن زبیر سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ رسول اللہ کی زندگی میں سب سے بڑا مشکل دن کون سا تھا، سب سے ٹفسٹ ڈے ان ہز ہول لائف، سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ یہی سوال میں نے کیا تھا عمر بن عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ذرا بتاؤ رسول اللہ کی زندگی میں سب سے ٹف دن کون سا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما رہے ہیں، کعبے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، یہاں پر ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پنکھا بھی چاہیے، ہمیں کارپیٹ بھی چاہیے، اگر پانی مسجد میں اویلیبل نہ ہو تو بس سنی مسلم انجمن کی خیر نہیں ہے کہ مینجمنٹ میں کمزوری ہے تو وضو کے لیے مسئلہ ہے تو پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پر یہ تو وہاں پر وہ۔ ہم تو مسجد میں آ کر بھی ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے، وہ بولتے کارپیٹ میں سے مولانا بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، ہم نہیں، مزہ نہیں آیا۔
ہمیں یہ بھی چاہیے، مائک بھی اچھا چاہیے، ساؤنڈ پراپر چاہیے، ٹھیک ہے آپ کریں ریکویسٹ، مگر ریکویسٹ کریں، ڈیمانڈ کریں، مگر کچھ ساتھ بھی تو دیا کریں نا، سنی مسلم انجمن کے ہیلپر بھی تو بنا کریں نا، دین کے لیے اپنا ٹائم دیں، دین کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں۔ آج ہم مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر بھی شکوے کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت ادا فرما رہے ہیں، کعبے میں کھڑے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، عقبہ بن ابی معیط اس کا نام ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بلینکٹ ہے، چادر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں، اس نے وہ چادر لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر پھینکی اور یوں کر کے کھینچا، یعنی گلا دبانے کے لیے چادر کو یوں کر دیا۔ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، اتنی زور سے گلا دبایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں ہیں وہ ریڈ ہو گئی تھی، باہر آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، آپ سے رہا نہ گیا، آپ آگے بڑھے اور اس شخص کو، عقبہ بن ابی معیط کو یوں پکڑ کے دھکا دیا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی تھی۔ غلطی کیا ہے؟ یہ تو وہی ہے جو صادق اور امین ہے، ارے یہ تو وہی ہے کہ جن کی مکے میں بڑی عزت ہے، مگر آج کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے، جان کے دشمن۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے بازار کی طرف جاتے، یہ ہو سکے تو سنیے گا، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، غور کیجئے، جیسے مطلب اپنے گھر سے آپ بازار کی طرف چلے گئے، لوگوں کی شاپ پر، دکانوں پر بتانے کے لیے اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ کہنے کے لیے چل پڑے، پیچھے ابو جہل پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں آگے آگے کسی کی دکان پر جاتے، یوں پیچھے آ جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بتا رہے ہوتے کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ پیچھے سے آواز دیتا، ھذا کاذب ھذا کاذب، یہ جھوٹا ہے، ہی از اے لائر ہی از اے لائر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مڑ کے ابو جہل کو دیکھتے، دوسری دکان پہ جاتے، یہ پیچھے آ جاتا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے، پیچھے پیچھے کھڑا رہتا اور کہتا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیسری دکان پہ چلے جاتے، چوتھی دکان پہ چلے جاتے، آپ دعوت دیتے رہتے، اور پھر اس بدبخت نے جرت کی اور میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک پھینکا۔ ابو جہل نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں صاف کیا اور آپ واپس تشریف لے جاتے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی ہے نا، باپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کعبے میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کیسے ہوگا؟ کہتے میں وہی تھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما رہے تھے، نماز ادا فرما رہے ہیں، تو وہاں کفار قریش جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، وہ اس آدمی کو دیکھ رہے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے بولتے ہیں انظروا إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح اس شخص کو جو شو آف کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اٹھے اور جب محمد سجدے میں چلا جائے تو اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے وہ اٹھا کر محمد جب سجدے میں چلا جائے تو اس کی بیک کے اوپر رکھ دے۔ سب سے زیادہ شقی شخص نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ گیا اور اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے وہ اونٹ کی اوجڑی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پر رکھ دی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بیک پر رکھنے کے بعد کیا ہوا یہ غور کیجئے گا، فَضَحِكُوا، کہہ مار کے لافنگ کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور اتنا ہنسے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مال بعضهم علی بعض، کہ وہ نہیں پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں ہنس کے، کوئی اس کی طرف گر رہا ہے تو اس کی طرف گر رہا ہے، اور سارے یوں پن پوائنٹ کر رہے تھے، دیکھو تو صحیح، اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، اب یہ اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا سکتا، ہم نے اونٹ کی اوجڑی اس کے اوپر رکھی ہے۔ کافی ٹائم گزر گیا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کسی نے جا کے بی بی فاطمہ کو بتایا کہ تمہارے بابا جان حالت نماز میں ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ بیٹی ہے نا، دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھا اونٹ کی اوجڑی رسول اللہ کی بیک پر رکھی ہے، اپنے ہاتھوں سے اوجڑی کو ہٹایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا، بیٹی نے آ کر اوجڑی کو ہٹایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس وقت کمزور تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا،
میں اس لیے دور ہی کھڑا رہا، یہ صرف دیکھتا اور سنتا رہا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے ہیلپ کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی نماز کو مکمل کیا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے تو ہم تو اول نماز ہی نہیں پڑھتے، اگر پڑھ بھی لیں تو ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ یہ وہ سجدہ تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں، کعبے میں ہیں، مگر کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری زندگی یہی چلی آ رہی ہے۔ عام الحزن کا سال آ گیا۔ عام الحزن یہ وہ سال ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دکھوں اور تکلیفوں کا سال، دکھوں اور تکلیفوں کا سال ہے۔ یہ وہ سال ہے کہ جس سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ یہ وہی سال ہے کہ جس سال آپ کی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے، بہت رنجیدہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہجرت سے کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا 9 یا 10 ایئر تھا کہ دونوں کا انتقال ہوا، ابو طالب کا اور بی بی خدیجہ، ایک ہی سال میں دونوں دنیا سے چلے گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ اچھا صدمہ تو اپنی جگہ، مگر اب کفار قریش ان کا حوصلہ بڑھ گیا اور کہنے لگے ہاں بھائی محمد تمہارے جو چچا تھے ابو طالب، ہم ان کی رسپیکٹ میں تمہیں کچھ نہ کہتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان بدبختوں نے اتنی جرأت کی کہ چچا کے جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے تو لوگ یوں مٹی اٹھاتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں پھینکتے تھے، یوں پھینکتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے جو بال تھے ڈسٹ کی وجہ سے آلودہ ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں جب اپنے گھر میں آئے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی سی پانی لے کر آئیں اور اپنے بابا کے بالوں کو اس پانی سے دھونے لگی اور عرض کرنے لگی یا ابی یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، یہ آپ کے سر پر مٹی اور گرد و غبار پھینک رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روز کا معاملہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا ام جمیل ابو لہب کی جو وائف تھی، اس کا تو روز کا روٹین بن چکی تھی کہ روزانہ گھر سے نکلتی، جنگل میں جاتی اور کانٹے جمع کر کے اپنے سر کے اوپر لے کر آتی، اکیلی سر کے اوپر کانٹوں کی گلتھڑی لے کر آتی، گنیا بلا کر، اس کے اندر کانٹے ہوتے تھے۔ ام جمیل ابو لہب کی وائف ہے، رسول اللہ کی چچی، وہ جو چچی ہے وہ کانٹوں کی گٹھڑی روزانہ لے کر آتی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو راستہ ہوتا تھا نا، جو آپ کا راستہ آپ کے اپنے گھر سے مسجد الحرام تک کا، اس میں کانٹے ڈال دیتی کہ کوئی کانٹا تو چھپے گا، ادھر رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، میرے دل کو سکون پہنچے گا، میرے دل کو قرار ملے گا۔ یہ ہم تو اپنے گھر سے نکلتے، میں آپ کو سیرز کر رہا ہوں، لوگ سلام کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو، ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی یار، مسجد جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد جاتے تھے، لوگ پاؤں میں کانٹے بچھاتے تھے کہ چلو بہے گا تمہارا خون۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام ابھی طلوع ہی ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے روز کا معمول تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ میری دعوت نہیں سنتے، حالانکہ سگے رشتہ دار ہیں، کیسا لگتا ہے کہ جب فیملی ممبر، کمیونٹی کے لوگ کمیونٹی سے باہر نکالیں۔ آپ لوگوں یہاں تو کمیونٹی ہوتی ہے نا، کوئی نصر پوری مہمان ہے تو کوئی لوہار ہے، کوئی بڈالہ ہے، کوئی سنارا ہے، کوئی کچھ ہے، ڈرتے ہیں کہ آج جماعت سے باہر نہ نکال دیں، جماعت سے باہر نہ نکال دیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اگر ہم نے باہر سے شادی کر لی تو یہ ہو جائے گا، اور اگر بیٹی باہر چلی گئی تو یہ ہو جائے گا۔ اپنی کمیونٹی کو ویلیو کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو شہر مکہ کہتے ہیں، یہی قریش کا قبیلہ تھا، یہ چچا ہے ابو لہب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف کمیونٹی سے باہر نہیں نکالا، بلکہ ان بدبختوں نے شہر سے باہر نکالا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہجرت ہوئی، کیا خوشی خوشی گئے؟ کیا خوشی خوشی گئے تھے مکہ چھوڑ کر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو پیچھے مڑ کے دیکھا مکے کو، پیچھے مڑ کے دیکھا اور مکے سے کہا اے شہر مکہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھے مکے سے نہ نکالتے تو میں محمد ساری زندگی مکے میں ہی گزار دیتا۔ نکالا گیا ہے، شہر سے نکالا گیا ہے، کمیونٹی سے نہیں، فیملی سے نہیں، شہر سے نکالا گیا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مکے کے لوگ میری نہیں سنتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ مکے سے کچھ ڈسٹینس ہے، طائف کا شہر ہے، طائف آج بھی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہی غلام کو لیا، زید بن حارثہ کو، یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، مگر دوبارہ ریمائنڈر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ غور تو کریں کیا ہوا ہے اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جرم کیا ہے، غلطی کیا ہے۔ ایک اللہ کی طرف تو بلایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف چلتے ہیں۔ طائف میں تین بڑے سردار ہیں، چیئرمین، کمیونٹی کے چیئرمین،
بڑے بڑے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں ان سے اپروچ کروں، اگر یہ چیئرمین لوگ میری بات سن لیں گے، سردار ہیں قبیلے کے، اگر یہ میری بات مانیں گے تو طائف کے لوگ ہو سکتا ہے میری دعوت قبول کر لیں، ہو سکتا ہے میری بات سن لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے. انہوں نے جو الفاظ کہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک نے تو کہا کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے صرف تو ہی ملا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ کہا گیا، کیا خدا کو کوئی اور نہ ملا کہ کسی کو نبی بنانا تھا تجھے بنا دیا؟ ایک نے کہا اگر خدا نے تجھے نبی بنایا ہے تو اس نے خود ہی غلاف کعبہ کو جلانے کا اہتمام کیا ہے. تیسرے نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، اے محمد اگر تم اللہ کے نبی ہو تو میری غلط زبانی مجھے پرابلم ہوگی، مجھے مصیبتیں اتریں گی، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو منہ نہیں لگاتا، جھوٹے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی بات سن کے کہا ایسا کرو لوگوں کو جمع کر دو، میں واز کرنا چاہتا ہوں. آج تو ہم واز کرتے ہیں تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں نا، مولانا کی بھی تعریف کرتے ہیں، مولانا واز بڑا اچھا تھا، بہت اچھا ہوا، مزہ آ گیا، آپ کیپ اٹ اپ کرتے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگوں کو جمع کرو، میں واز کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے جوان جوان لڑکوں کو جمع کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں کھڑے ہو کر واز کیا اور کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، تینوں نے اشارہ کر دیا اور کہا کہ جو تمہارے ہاتھ میں چھپے ہوئے پتھر ہیں مارنا شروع کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے کر گزریں گے. بڑی امید سے آئے تھے، ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ یار یہ لوگ سنیں گے میری بات، یہ لوگ میری بات مانیں گے. ان جوان لڑکوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جس کے ہاتھ میں جو آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر کی بوچھاڑ کر دی. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر لگتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے بھاگتے تھے کہ کسی طرح کسی پتھر سے میں بچ جاؤں، مگر کوئی پتھر یہاں سے آتا، کوئی پتھر وہاں سے آتا. زید بن حارثہ کہتے ہیں میں کبھی سامنے کھڑا ہو جاتا، کبھی آگے آ جاتا، میری کوشش یہ ہوتی کہ وہ پتھر مجھے لگ جائے، مگر کوئی نہ کوئی پتھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لگ ہی جاتا تھا. اور اتنے پتھر لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اینکل، یہ جو ایڑی ہے، ٹخنے ہیں، اس پہ پتھروں کی بوچھاڑ ہوئی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں پتھر اگر لگے تو تھوڑا بسا خون نکلتا ہے، اگر زیادہ زور سے لگے تو خون بہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے پتھر لگے کہ آپ کی جو چپل تھی، جو شوز تھا، وہ صرف خون سے چپک نہیں رہا تھا بلکہ خون سے بھر گیا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں جب تھک کر بیٹھ جاتے تو کوئی بدبخت آ کر یوں پکڑتا اور کھڑا کرتا اور کہتا یا محمد بھاگو دوڑو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر چلنا شروع کرتے اور پھر پتھر آتے. زید بن حارثہ کہتے ہیں میں بڑی تیزی سے رسول اللہ کو پکڑ کر اٹھا کر بھاگنے لگا اور ایک باغ میں چلا گیا. مجھے ایک باغ نظر آیا اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جوان لڑکے رہ گئے، پیچھے رہ گئے. زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے زخمی رسول کو، اب لفظ سنیے گا، کیا میں کبھی زخمی ہوا ہوں اللہ کا نام لینے پر؟ کیا آپ کبھی زخمی ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کا نام لیا ہے؟ یہ زخمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زخمی رسول، زید بن حارثہ کہتے ہیں زخمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لیا اور ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن سے خون بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اتنا خون بہہ رہا ہے کہ یہ جو باغ تھا، جو گارڈن تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کا گارڈن تھا، دشمن کا، عتبہ کا تھا. اور یہ عتبہ رسول اللہ کا جان کا دشمن تھا. عتبہ بھی اپنے گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر آئے ہیں تو اس سے بھی رہا نہیں گیا اور اپنے غلام کو کہتا ہے عداس کو، دیکھو تو صحیح طائف والوں نے کیا حال کر دیا محمد کا. اور پھر اس شخص نے خود آگے بڑھ کے اپنے گریپس جو تھے، انگور تھے، وہ توڑے اور اتنا رحم آ رہا تھا اس دشمن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اس نے وہ گریپس ایک صحانی میں رکھے اور لے کر جانے لگا کہ میں لے کر جاتا ہوں. پھر اس کو خیال آ گیا کہ نہیں، میں تو دشمن ہوں، میں کیسے لے کے جاؤں. اپنے کام والے کو بھیجا، کہا عداس جاؤ اس زخمی کی کچھ خدمت کرو، اس کو کچھ کھلا دو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، کتنا خون بہ رہا ہے اس کا. اب غور کیجئے حال کیسا ہوگا میرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دشمن کو رحم آ رہا ہے، کہ اتنا حال خراب ہو گیا، دشمن کو رحم آتا. وہ صحانی لے کر عداس پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گریپس پیش کیے کہ کھا لیجئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گریپس اٹھائے اور کہا بسم اللہ.
عداس نے کہا یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا ہے۔ تو عداس نے کہا ارے یہ تو میں نے پہلے بھی سن رکھا ہے، اسم اللہ کا نام سن رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من این انت، تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا من نینوا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا تم وہیں کے رہنے والے ہو جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام تھے؟ تو عداس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یونس میرا بھائی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ عداس نے جب یہ سنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں فوراً قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زخم تھا نا اس میں سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ اچھا اب کتابوں کی جو الفاظ ہیں نا وہ میں کوٹ کر نہیں پاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تکلیف تھی نا ان کا کلائمیکس ہے یہ، اس سے بڑھ کر کبھی تکلیف نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، سب سے زیادہ۔ مدینے میں بات ہو رہی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہیں، اپنے سرتاج سے بات کریں حضور کوئی واقعہ تو شیئر کریں کہ آپ کو ابھی تک یاد ہو اور آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ہاں عائشہ وہ طائف کا میدان تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا مجھے آج تک اس کا پین ہے، مجھے آج تک اس کی تکلیف ہے۔ تو آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گریپس کھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا ہی دیا اور اپنے اللہ سے بات چیت شروع کی۔ فرمائے اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں کس سے شکوہ کروں، میں کس کو کمپلین کروں، تیرے سوا میں کس کو جا کر کہوں، میرے تو ساری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا، یہ میرا خیال تک نہیں کرتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رسول اللہ کے الفاظ ہیں، اے اللہ کن لوگوں کے سپرد کر دیا، میرا خیال تک نہیں کرتے۔ اور پھر کہا یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، جو مجھے اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں اس دعوت کے راستے میں، اس پیغام حق کے راستے میں، کہیں ایسا تو نہیں تو مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہوا تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ غور کریں اس نبی کو آفر ہوئی تھی، اس دن سے پہلے آفر ہوئی تھی مکے میں، اے محمد کرسی چاہیے کرسی دیں گے، دولت چاہیے دولت دیں گے، لیڈر بننا ہے لیڈر مانیں گے، عورت چاہیے عورت دیں گے۔ آفر ہوتی تھی، ڈیمانڈ ایک تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، تم کو اپنا لیڈر مانیں گے، دولت بھی دیں گے، عورت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، شہرت بھی دیں گے، سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے، یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دو۔ آج یہ رسول اللہ سے عرض کر رہا ہے یا اللہ ان لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اچھا یہ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا کلائمیکس ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے نا اور آنکھوں میں آنسو اور بدن سے خون بہہ رہا ہے۔ اب غور تو کریں یار، کیا یہ منظر ہم دیکھ سکتے تھے؟ ہم سوچ رہے تو ہماری کیفیت کیسی ہو رہی ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوں اللہ کے نبی کے اور بدن سے خون بہہ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملے کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا کہ یا محمد بس تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہر نبی کو آزمایا گیا ہے، ہر نبی کو جھٹلایا گیا ہے، ہر نبی کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اے محمد اب تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، بس مکے والے جتنا ستا سکتے تھے ستا لیا۔ فوراً جبریل آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کر کے دیکھا، وعلیکم السلام۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ملک الجبال، اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے اور اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور یا رسول اللہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو آپ کہیں گے یہ وہ کرے گا۔ اب ملک الجبال نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، بات چیت کی فرشتوں، وہ جو فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا تھا، کہا یا رسول اللہ میرا بھی سلام قبول فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وعلیکم السلام۔ اس ملک الجبال نے اس وقت یہ کہا کہ یا محمد ان شئت لأطبق علیہم الاخشبین، یہ جو طائف ہے ادھر بھی بہت بڑا پہاڑ ہے اور ادھر بھی بہت بڑا پہاڑ ہے، آپ ایک اشارہ کیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کو یوں ملاؤں گا اور طائف میں ایک بچہ زندہ نہیں بچے گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ آپ کا ایک حکم ہونا چاہیے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ اب غور تو کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ستائے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں،
بدن مبارکہ سے خون بہ رہا ہے، تکلیفیں اتنی ہیں. جب ملک الجبال نے یہ جملہ کہا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسی بد دعا کروں؟ ایک ہی جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ. ارے ملک الجبال تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں بد دعا کر دوں؟ مجھے آج بھی اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ انہی لوگوں میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہ کی بلکہ رحمت کی دعا ارشاد فرما دی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج طائف میں اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، رسول اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ مدینے میں بھی یاد کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے واقعی بہت تکلیف ہوئی ہے. یہ جو مکہ تھا نا، مدینے پہنچے ہیں، پہلا سال ہی تو گزرا ہے، غزوہ احد ہو جاتی ہے. غزوہ احد ہے، وہاں پر بھی سکون کا سانس کا لینے دیا ہے. کبھی غزوہ بدر کے نام پر اٹھ کر آ رہے ہیں، کبھی غزوہ احد کے نام پر اٹھ کر آ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں آپ نے سب نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے یہ 2 دانت یہ شہید ہوئے تھے. وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّةُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَشَجَّ عَلَى وَجْهِهِ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہے، غزوہ احد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے 2 دندان مبارکہ، دانت مبارکہ شہید ہوئے، خون بہا اور چہرے سر خون نکلا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، راوی کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور خون کو دیکھتے تھے، پھر ہاتھ پھیرتے تھے اور خون کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ایسی قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کے بدن سے خون نکالتی ہے؟ اپنے نبی کے بدن سے خون نکالتی ہے، کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے. اس کے یہیں پر نہیں، غزوہ جو احزاب تھا، غزوہ خندق تھا، کیا کم تکلیفیں ہوئی؟ سردی کا موسم ہوتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے نام پر رات ہے دن ہے باہر ہیں، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ساری زندگی ایک ہی آواز لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ انی رسول اللہ. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشن پر تھے، ایک پرپس تھا، اللہ نے بھیجا تھا، دعوت کا کام کر رہے تھے، ساری زندگی یہی کرتے رہے. آخر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا وقت آنے لگا، آپ کی وفات سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، 3 دن پہلے کا واقعہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تھے، شدت کے ساتھ بخار تھا، تو نماز کا وقت ہو جاتا تھا. نماز کا وقت ہو گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے لیے آپ تشریف نہیں لا سکتے تھے شدت بخار کی وجہ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر گئے، نماز ہو رہی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخار میں ہیں، مگر جب ابو بکر نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مشکل سے اٹھے. بڑھاپا ہے، 63 ایئرس کے ہو گئے ہیں، 23 ایئرس صرف مشکلات ہی دیکھی ہیں، صرف تکلیفیں ہی دیکھی ہیں، صرف مصیبتیں ہی دیکھی ہیں. 63 ایئرس کے ہو گئے ہیں. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آگے بڑھے اور اپنے حجرہ مبارکہ پہ جو پردہ ڈالا ہوا تھا نا اس کو یوں ہٹا کر دیکھا، صحابہ کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ آئی، چہرے پر مسکراہٹ آئی. اچھا، صحابہ اکرام نے دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ باہر تشریف لا رہے ہیں. اور راوی کہتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ اس طرح سے چمک رہا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے، بلکہ کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ قرآن کے جو صفحات ہیں اس طرح چمک رہے تھے رسول اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صحابہ نے دیکھا تو ان کو لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، تو سب تھوڑا سا موو ہونے لگے، آگے بڑھنے لگے کہ کسی طرح ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ تم انڈا لیا کرو، نماز کنٹینیو کرو، اور یوں پردہ واپس کرا دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کتابوں میں لکھا علماء فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ کنفرم کر رہے تھے کہ میرے بعد بھی اسی اللہ کی عبادت کریں گے کہ جس کی عبادت میری زندگی میں کرتے ہیں. جب میں چلا جاؤں گا تو کیا شرک تو نہیں کر بیٹھیں گے؟ کیا کسی اور کو سجدہ تو نہ کر بیٹھیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون ہوا، اطمینان ہوا، قلبی راحت پہنچی کہ جو میرا کام تھا، جو میرا مشن تھا وہ میں نے پورا کیا. اس انسانیت کو جو بھٹکی ہوئی تھی ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا. معزز سامعین کرام، رسول اللہ کی زندگی کا ایک ہی پہلو تھا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ چلا دیا، اور اس کے بدلے میں بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں،
اس کے بدلے میں جسم سے خون بہا ہے، اس کے بدلے میں پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اس کے بدلے میں ظلم بھی برداشت کیے، تکلیفیں بھی برداشت کی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ سارے انسان مسلمان ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیکی کی دعوت کسی کو دیتے اور وہ قبول نہیں کرتا نا، اب اتنا ریئلی آپ کو پین فیل ہوتا تھا۔ آپ غور تو کریں، فیلنگ کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جاب تھی، بس کام کیا بس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیلنگ میں آ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ اے حبیب اتنا تو غم زدہ مت ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ غم آپ کو ہلاک کر دے، ایسا نہ ہو کہ اسی غم میں دنیا سے چلے جاؤ، اتنے غم زدہ نہ ہوا کرو۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے اتنے غم زدہ نہ ہوا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیں اور کوئی نہ مانے تو اتنے غم زدہ ہو جائے، اور میں اور آپ ہم تو دعوت ہی کسی کو نہ دیں۔ صحیح عرض کر رہا ہوں، ہم کیا اپنے بھائی کو نماز کی دعوت دیتے؟ کیا اپنی بیوی کو نماز کا کہتے؟ کیا اپنے بچوں کو نماز کا کہتے؟ کیا ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں کو؟ کیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے یہ جو کینیا ہے، اس کے جو نن مسلم ہے، میری ذات سے کتنے مسلمان ہوں گے؟ کیا میں نے اپنی سواحلی زبان کو استعمال کر کے کسی کو مسلمان کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مشن یہ تھا، صحابہ اکرام کا مشن یہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے خطبے کے وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ، جو میں نے میسج تمہیں دیا ہے یہ میسج ان تک پہنچا دو جو یہاں پر نہیں ہیں۔ سارے صحابہ اکرام 1,24,000 تھے، اپنی سواریوں کا رخ موڑ کے چلے گئے، کوئی سیریا چلا گیا، کوئی سین چلا گیا، کوئی چائنا چلا گیا، کوئی استنبول چلا گیا۔ سارے صحابہ اکرام دنیا بھر میں پھیل گئے، اور انہی کی برکت سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ مدینے میں صرف 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، اونلی 10,000، باقی سب کہاں چلے گئے؟ یہ سارے کے سارے دین کی سربلندی کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور آپ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کیسا عجیب سا لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ چائنا جائیں تو وہاں پہ صحابی کا مزار نظر آتا ہے، استنبول جائیں تو وہاں پہ صحابی کا مزار نظر آتا ہے، سیریا جائیں تو وہاں صحابی کا مزار نظر آتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں صحابہ اکرام کا مزار ہے۔ کوشچن میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کریں۔ اسلام ہمیں بن مانگے مل گیا، نہ تو ہم نے خون بہایا، نہ آنکھوں میں آنسو آئے، گھر بیٹھے بیٹھے اسلام کی نعمت مل گئی۔ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے اور آپ نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اسلام کے لیے قربانی کیا دی ہے؟ ہم ٹائم تک تو دیتے نہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیریس نہیں ہیں، بس ایک روٹین ہے کہ مسجد میں نماز ہوگی ہم نماز پڑھیں گے، مجلس ہوگی اس میں آ کر بیٹھ جائیں گے، دارالعلوم کھلے گا تو چندہ دے دیں گے، اور ہم نے کچھ سوچنا نہیں ہے اور ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ ہم اپنی نیو جنریشن کو دے کیا رہے ہیں؟ ممباسا والے غور کریں کہ ہمارے بچے کل کو بڑے ہوں گے۔ ایک مسجد ہدایہ تو ہے سنیوں کی، یہ ہمارا برابر کا پلاٹ ہے، 15 ملین مانگتے ہیں۔ مجھے سلیم بھائی کہہ رہے تھے مولانا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، تمہیں 15 ملین کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ ارے مجھے اب میں نے کہا 50 سال کے بعد جو جنریشن آئے گی نا وہ ہمیں گالیاں دے گی، جب کوئی یہ جگہ خرید کے یہاں پہ ٹائر کی دکان کھلے گی اور پکی پکی کی ایکسیسریز یہاں رکھی ہوں گی۔ ہم تو نہیں نکالیں گے نا اپنا پیسہ، ہمیں تو اپنے پراپرٹی بنانی ہے، اپنے پلاٹ خریدنے ہیں، اپنے فلیٹ خریدنے ہیں، اپنے شامبے بنانے ہیں، ایک گھر کے بجائے 2 کرنا ہے۔ ہمارا پیسہ دین کے لیے کب نکلے گا؟ کاش کہ ایسا ہو کہ ہم جاگ جائیں اور 50 سال کے بعد جو ہماری جنریشن آ رہی ہو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھے اور سلام کرے کہ ہمارے گرینڈ فادر نے واقعی ہمیں یہ ایکسپانڈ کر دیا تھا تو آج ہم نے یہاں پہ دارالعلوم بنا لیا ہے، لیڈیز کا کچھ سلسلہ شروع ہو گیا، یہ جگہ مسجد سے مل گئی۔ یہ تمہیں ایگزامپل دے رہا ہوں، چلے آپ اس کو نہ کریں، کچھ اور تو کرے۔ سنی مسلم انجمن کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہے، آپ ان کا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہیلپ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں، مگر ہم جو ہیلپ کرتے ہیں ڈونیشن سے کرتے ہیں۔ وہ بھی کبھی کبھی میں نے تو دیکھا یہ بیچارے ڈونیشن مانگنے بھی نہیں جاتے، اگر یہ ڈونیشن مانگنے آئیں تب ایسا ریئیکشن ملتا ہے کہ دوسری مرتبہ پھر نہ جائے، لیکن ہم ڈونیشن سے بھی کبھی کبھی ہیلپ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مالی تعاون نہیں، مالی تعاون بھی کریں اور جسمانی تعاون بھی کریں نا۔ آپ ان کی ہیلپ کریں، ان سے کہیں کہ آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ اتنے سارے کام ہیں، مسجد ہے، مسجد ہدایہ ہے، دارالعلوم ہے، مزیرہ میں دارالعلوم ہے، وہاں پر مسجد ہے۔ اس کے علاوہ سنی مسلم انجمن ایونٹس کرتی رہتی ہے، کبھی میڈیکل کیمپ کرتی ہے، بہت سارے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھیں، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر بہترین پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے
دین کی سربلندی کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا، صحت میں برکت دے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی، دنیا کہیں نہیں جائے گی، دنیا بھی اچھی ہوگی. اور انشاءاللہ آخرت میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہوگی کہ آ گیا میرا وہ غلام، میرا وہ امتی آ گیا کہ جس نے دنیا میں اپنے بچوں کا دھیان رکھا. میں نے نہیں کہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے کاروبار بند کر کے جاب چھوڑ کے مسجد میں آ کر بیٹھو، میں نے کہا ہے نہیں کہا نا، آپ کرتے رہو جو کر رہے ہو، مگر تھوڑا سا وقت نکالیں، آگے بڑھیں اور ایسا کچھ کر جائے کہ دنیا میں بھی ہم جب چلے جائیں تو ہمارے لیے ختمہ ہوا کرے، ایسے ہی ختمہ ہوا کرے اینولی طور پہ. ہوتا ہے نا خواجہ مرید چشتی اجمیری کا ختمہ ابھی تک کرتے ہیں ہم، شیخ عبدالقادر جیلانی کا ختمہ ہر سال کرتے ہیں ہم، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ داتا گنج بخش حجویری کا ختمہ ہر سال کرتے ہیں، امام احمد رضا کا ختمہ ہر سال کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارا ان سے ریلیشن کیا ہے؟ ایک ہی ریلیشن ہے اسلام کا. اگر ہم کو دین کا کام کر کے چلے جائیں گے نا، یقین کیجئے ہم چلے جائیں گے، ہمارا نام باقی رہے گا. ہمارا ختمہ ایک دفعہ نہیں ہوگا مرنے کے دوسرے دن، بس انشاءاللہ ہر سال ختمہ ہوگا اور لوگ دعائے خیر میں ہمیں یاد کریں گے. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وما علینا الا البلاغ المبین. ورڈ کیا تھا انگلش میں؟ اچھا کیٹریک. اوکے، کیٹریک کے بارے میں ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ سنی مسلم انجمن کی طرف سے یہ فیسلٹی ہے کہ اگر کیٹریک کا کسی کو آئی کا کوئی پرابلم ہو تو انشاءاللہ فری آف چارج اس کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سنی مسلم انجمن کے کام اگر میں آپ کو گنواؤں نا، میں تو سوچ رہا ہوں کل بتاؤں گا آپ کو یہ کام کتنے کرتے ہیں. اصل میں ان کے کام اتنے ہیں اور یہ بتاتے بھی نہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان میں سے بھی کوئی کھڑا ہو کر بتائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو چلے ان کے بہاف پہ میں بتاتا ہوں یہ کتنے سروسز دے رہے ہیں. اسی میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا آنکھ کا کوئی ایسا پرابلم ہے تو انشاءاللہ فری آف کاسٹ اس کا آپریشن بھی سنی مسلم انجمن کے پلیٹ فارم سے ہو سکے گا. صلی اللہ علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈوبا سورج کے سینے بھی پیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانا نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ. کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، ساتھ ہم سب بھی ہو زمزم خالصہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے والا بنا، خود بھی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین آج کی مجلس میں جس نے جس طرح سے حصہ لیا، اپنی پریزنس کو یقینی بنایا، نیاز میں حصہ لیا، اے مالک و مولا دنیا میں شاد و آباد رکھ، آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کو اور تمام انسانیت کو کرونا اور ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔